کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو کیسے سیدھا سکرول کر کے سب سے نیچے پہنچ جاتے ہیں؟ جی، اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں ان پر کبھی دھیان ہی نہیں جاتا۔ بالکل، اباؤٹ، پریس، کاپی رائٹ، یہ سب ہمیں اتنا عام لگتا ہے کہ بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یوٹیوب کے ایک چینل مینا ٹی وی 4 کے بالکل نیچے اسی فوٹر سے لیا گیا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بس کچھ بے ترتیب سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ الفاظ ایک بہت بڑی اور پیچیدہ دنیا کا نقشہ ہو؟ اور آج ہم اسی نقشے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان عام سے الفاظ کے پیچھے طاقت، پیسہ اور کنٹرول کی اصل کہانی کیا ہے۔ بالکل، آج ہم یہی جاننے نکلے ہیں کہ ایک عام تخلیق کار ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب اور اس کی مالک کمپنی گوگل کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے۔ تو چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہی اس مواد میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے جس پر میری نظر پڑی۔ میں جانتا ہوں آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں، وہ کاپی رائٹ کا نشان؟ جی ہاں، C2026 گوگل LLC۔ 2026 مطلب یہ تو مستقبل کی تاریخ ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا گوگل پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ یہ ایک فرضی نمونہ ہے جسے شاید کسی پریزنٹیشن یا مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اچھا۔ لیکن اس ایک چھوٹی سی تفصیل نے ہمیں فوراً چوکنا کر دیا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم صرف ایک ویب پیج کا عکس نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم گوگل کے کارپوریٹ ڈھانچے اور شاید اس کے مستقبل کے منصوبوں کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں۔ اس نے تو اس عام سے فوٹر کو ایک دم پراسرار بنا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس پراسرار نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے ٹکڑوں میں توڑنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان الفاظ کو ہم 4 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ہے کارپوریٹ شناخت۔ اس میں اباؤٹ، پریس، کانٹیکٹ اس، ایڈورٹائز جیسے الفاظ ہیں، یعنی کمپنی دنیا سے کیسے بات کرتی ہے۔ یہ تو کمپنی کا چہرہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے تخلیق کاروں کی دنیا، جس میں کریٹرز اور ڈیولپرز آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر یہ پورا پلیٹ فارم کھڑا ہے۔ بہت اہم۔ پھر تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے کھیل کے اصول، یعنی کاپی رائٹ، ٹرمز، پرائیویسی پالیسی اینڈ سیفٹی۔ اور آخر میں چوتھا حصہ ہے سسٹم کی اپنی ساخت، جس میں ہاؤ یوٹیوب ورکس اور ٹیسٹ نیو فیچرز جیسے الفاظ ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس طرح ہم اس ڈیجیٹل سلطنت کی بنیادوں کو ایک ایک کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر کارپوریٹ شناخت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ چلیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اباؤٹ، پریس، کانٹیکٹ اس، یہ کسی بھی کمپنی کا رسمی چہرہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں سوچیں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ لنکس معلومات سے زیادہ طاقت کے بارے میں ہے؟ مطلب یہ کمپنی کا طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ صرف وہی سچ ہے جو ہم یہاں کہتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف معلوماتی پورٹل نہیں ہے، یہ بیانیہ کنٹرول کرنے کے ہتھیار ہیں۔ اچھا۔ اباؤٹ سیکشن میں کمپنی اپنی کہانی سناتی ہے، ایک ایسی کہانی جو بہت احتیاط سے تیار کی جاتی ہے۔ پریس میں وہ صحافیوں کو وہ معلومات دیتے ہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ مطلب سب کچھ بہت کنٹرولڈ ہے۔ بالکل، لیکن اسی فہرست میں ایک اور لفظ ہے جو اس پوری کہانی کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ کون سا؟ ایڈورٹائز۔ ہاں، اشتہار، جس کے بغیر شاید یہ سب کچھ ممکن ہی نہ ہوتا۔ یہی تو بات ہے، یہ اس پورے نظام کا انجن ہے، یہ وہ ایندھن ہے جس پر یہ اربوں ڈالر کی مشین چلتی ہے۔ صحیح۔ اس ایک لفظ کے بغیر تخلیق کاروں اور ڈیولپرز کے لیے اتنا بڑا اور بظاہر مفت پلیٹ فارم کبھی موجود ہی نہ ہوتا۔ یہ لفظ آرٹ، کلچر اور معلومات کو سیدھا تجارت سے جوڑتا ہے۔ تو یہ چاروں الفاظ اباؤٹ، پریس، کانٹیکٹ، ایڈورٹائز مل کر ایک مکمل کاروباری ماڈل بناتے ہیں۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ہیں، یہ ہماری کہانی ہے، یہاں سے ہم سے بات کریں اور یہاں سے ہمیں پیسے دیں۔ واہ، صرف 4 لنکس میں پورا بزنس ماڈل۔ اور یہ بھی تو ہے کہ ایڈورٹائز کا لفظ صرف پیسے کے بارے میں نہیں، یہ مواد کی نوعیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ کس طرح؟ کیا تخلیق کار وہ مواد بناتے ہیں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ جو اشتہار دینے والوں کو پسند آئے؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، تخلیق کاروں کی دنیا، کریٹرز اور ڈیولپرز۔
یہ دو الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یوٹیوب کی عمارت خالی نہیں ہے، اس کی پوری رونق دوسروں کے کام پر کھڑی ہے۔ ہاں، اور ان دونوں گروہوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ کریٹرز یعنی تخلیق کار وہ لوگ ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناظرین کو پلیٹ فارم پر کھینچ کر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ڈیولپرز ہیں جو اس پلیٹ فارم کو مزید پھیلاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ڈیولپرز سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب کے باہر کام کرتے ہیں۔ یوٹیوب انہیں ایک چیز دیتا ہے جسے اے پی آئی کہتے ہیں۔ اے پی آئی یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اے پی آئی کی بات کرتے ہیں تو اس کا سادہ مطلب ہے ایک ایسا دروازہ جسے یوٹیوب نے دوسرے سافٹ ویئر بنانے والوں کے لیے کھولا ہے۔ اوہ ٹھیک۔ اس دروازے سے وہ یوٹیوب کے ڈیٹا اور فنکشنز کو اپنی ایپس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایسی ایپس جو آپ کو یوٹیوب کی پلے لسٹ بنانے میں مدد دیتی ہیں، یا ایسے ٹولز جو تخلیق کاروں کو اپنے چینل کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بڑے تکنیکی ماحولیاتی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ جی، جہاں یوٹیوب صرف ایک ویب سائٹ نہیں بلکہ ہزاروں دوسرے کاروباروں کے لیے ایک بنیادی سروس بن چکا ہے۔ تو ایک طرف تخلیق کار ہیں جو مواد لا رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈیولپرز ہیں جو نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ یہیں پر ایک دلچسپ کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ کیا طاقت پلیٹ فارم کے پاس ہے جو اصول بناتا ہے، یا ان لاکھوں لوگوں کے پاس جو اس پلیٹ فارم کو زندہ رکھتے ہیں؟ یہی تو اس ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ تخلیق کار اور ڈیولپر بہت اہم ہے، لیکن حقیقت میں طاقت کا توازن ہمیشہ پلیٹ فارم کی طرف جھکا رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ پلیٹ فارم جب چاہے اپنے اصول بدل سکتا ہے، اپنا الگوریتھم بدل سکتا ہے، اور ایک ہی رات میں کسی کامیاب چینل یا ایپ کو صفر پر لا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ کشمکش واقعی برابر کی ہے؟ پلیٹ فارم تو کسی بھی وقت اصول بدل سکتا ہے، جبکہ ایک اکیلا تخلیق کار تو بے بس ہی نظر آتا ہے۔ اس کی تو روزی روٹی اسی پلیٹ فارم سے جڑی ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ برابر کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایکو سسٹم جتنا بھی کھلا نظر آئے، آخر میں یہ ایک نجی ملکیت ہے۔ اور اس ملکیت کے اپنے قانون ہیں۔ بالکل۔ اور تخلیق کاروں اور پلیٹ فارم کے درمیان یہ جو طاقت کی کشمکش ہے، اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ وہیں جہاں کھیل کے اصول لکھے جاتے ہیں، یعنی ہمارے تیسرے حصے میں۔ کاپی رائٹ، ٹرمز اور پرائیویسی پالیسی اینڈ سیفٹی۔ جی ہاں، کھیل کے اصول یہ وہ لمبی چوڑی قانونی دستاویزات ہیں جنہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ کوئی بھی نہیں۔ سچ کہوں تو میں نے آج تک کسی بھی ویب سائٹ کی شرائط پوری نہیں پڑھی۔ شاید میں نے اپنی روح کئی بار فروخت کر دی ہو اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ ہم سب نے یہی کیا ہے۔ لیکن مذاق سے ہٹ کر یہ صرف کچھ تجویز نہیں ہے، یہ قانونی معاہدے ہیں۔ ٹرمز یعنی شرائط و ضوابط، وہ آئین ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل زمین پر کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ کو بغیر کسی وارننگ کے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر کاپی رائٹ ہے، یہ تو ایک مسلسل جنگ کا میدان لگتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف تخلیق کار ہیں جو اپنے کام کو بچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یوٹیوب کا خود کار کانٹینٹ آئی ڈی سسٹم ہے جو اکثر معصوم لوگوں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ بالکل۔ کاپی رائٹ کا قانون ڈیجیٹل دور کے لیے بنا ہی نہیں تھا، اس لیے یہاں بہت ابہام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فلم کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے کچھ کلپس استعمال کرتا ہے تو کیا یہ فیئر یوز ہے یا چوری؟ اگر کوئی کسی مشہور گانے کا کور بناتا ہے تو اس کے حقوق کس کے پاس ہیں؟ اور یوٹیوب کا سسٹم ان پیچیدہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ نہیں، وہ صرف پیٹرن میچ کرتا ہے۔ یہ تخلیقی اظہار کی حدود کا تعین کرتا ہے، اور اکثر یہ حدود بہت تنگ ہوتی ہیں۔ اور اس سب کے بیچ میں ہے پرائیویسی پالیسی اینڈ سیفٹی، آج کے دور کا شاید سب سے بڑا موضوع۔ جی، یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ ہماری معلومات کا کیا کرتا ہے، اور وہ ہمیں نقصان دہ مواد سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ ہم گوگل اور یوٹیوب کو اپنی ذاتی معلومات، اپنی پسند، ناپسند، اپنی عادات سب کچھ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں مفت خدمات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں عناصر، کاپی رائٹ، شرائط اور پرائیویسی،
مل کر اس ڈیجیٹل دنیا کا آئین بناتے ہیں۔ ایک ایسا آئین جسے ہم نے قبول تو کر لیا ہے لیکن شاید پوری طرح سمجھا نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آئین جامد نہیں ہے، یہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ جی، اور ایک عام صارف کے لیے اس پر نظر رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایک طرف تخلیق کار ہیں، دوسری طرف قوانین، لیکن ان سب کو چلا کون رہا ہے؟ وہ اصل مشین کیا ہے جو پس پردہ کام کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں اپنے آخری حصے میں ملتا ہے۔ سسٹم کی اپنی ساخت۔ جی، ہاؤ یوٹیوب ورکس اور ٹیسٹ نیو فیچرز۔ جی ہاں، یہاں پہلی بار پلیٹ فارم خود اپنی پیچیدگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ہاؤ یوٹیوب ورکس کا لنک دراصل پردے کے پیچھے جھانکنے کا ایک موقع ہے۔ یہ الگورتھم کی وضاحت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ الگورتھم یعنی وہ پراسرار خفیہ طاقت جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھیں گے اور کون سی گمنامی میں کھو جائے گی۔ بالکل، اسے اکثر بلیک باکس کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے۔ مطلب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اس میں کیا جا رہا ہے، یعنی ویڈیوز، اور کیا نکل رہا ہے، یعنی ویوز، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، یوٹیوب اس لنک کے ذریعے شفافیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنا پورا راز نہیں بتائے گا، کیونکہ یہی اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اور یہ الگورتھم صرف ویوز کا تعین نہیں کرتا۔ نہیں، یہ کلچر بنا رہا ہے، یہ رجحانات بنا رہا ہے، اور بعض اوقات یہ لوگوں کی سوچ پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اور پھر آخری ٹکڑا ہے ٹیسٹ نیو فیچرز۔ یہ دو الفاظ بظاہر بہت معصوم لگتے ہیں، لیکن یہ بہت گہری بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جی، یہ اپنے اربوں صارفین اور لاکھوں تخلیق کاروں پر ایک مستقل تجربہ ہے۔ مطلب جب ہم یوٹیوب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک صارف نہیں ہوتے۔ نہیں، آپ اس تجربے کا حصہ ہوتے ہیں۔ بٹن کی ہر نئی جگہ، ہر نیا فیچر دراصل ایک اے بی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کہ ہم کہاں زیادہ کلک کرتے ہیں اور ہم کس چیز پر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بالکل، یہ اس بے پناہ تکنیکی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے پلیٹ فارم کسی بھی وقت اصول اور صارف کے تجربے کو بدل سکتا ہے۔ تو ہم صرف ایک سروس استعمال نہیں کر رہے، ہم خود ایک بہت بڑے ڈیٹا سیٹ کا حصہ ہے جس کا مسلسل تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ جی، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک ویب پیج کے نیچے دیے گئے چند عام الفاظ سے شروعات کی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے میڈیا، قانون، مالیات اور ٹیکنالوجی کے ایک پورے عالمی نظام کا نقشہ تیار کر لیا ہے۔ یہ صرف ایک فوٹر نہیں ہے، یہ تو ایک پوری ڈیجیٹل سلطنت کا آئین ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کا خلاصہ کیا۔ یہ فوٹر جدید انٹرنیٹ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اچھا، یہ ایک فرد مینا ٹی وی 4 ایک بہت بڑے پلیٹ فارم یوٹیوب اور اس کی مالک کارپوریشن گوگل کے درمیان طاقت، اصولوں اور تجارت کے پیچیدہ رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا بلو پرنٹ جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اکثر نظروں سے اجھل رہتا ہے۔ بالکل، ہر ایک لنک ایک الگ دنیا کا دروازہ ہے۔ قانونی دستاویزات کی دنیا، مارکیٹنگ کی دنیا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دنیا، اور یہ سب مل کر اس تجربے کو ممکن بناتے ہیں جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ مختصراً، آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ویب سائٹ کے فوٹر میں موجود چند الفاظ ہمیں ایک ڈیجیٹل سلطنت کے 4 بنیادی ستونوں تک لے گئے۔ پہلا، اس کی کارپوریٹ آواز، یعنی وہ خود کو کیسے پیش کرتی ہے۔ دوسرا، اس کی تخلیقی معیشت، یعنی تخلیق کار اور ڈیولپرز جو اسے چلاتے ہیں۔ جی۔ تیسرا، اس کا قانونی ڈھانچہ، یعنی وہ اصول جو سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، اس کا ٹیکنیکل مرکز، یعنی وہ الگورتھمز اور سسٹمز جو پس پردہ کام کرتا ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ آج کے مواد میں ایک مخصوص چینل کا ذکر تھا، مینا ٹی وی 4۔ اگرچہ ہم نے پلیٹ فارم کے بڑے اور غیر ذاتی ڈھانچے کا تجزیہ کیا، لیکن یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ بہت بڑا نظام لاکھوں انفرادی تخلیق کاروں کے کام، ان کے خوابوں اور ان کی محنت پر کھڑا ہے۔ یہ ایک اہم یاد دہانی ہے۔ تو سامعین کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے
کہ جیسے جیسے یہ پلیٹ فارمز اپنی شرائط اور ضوابط اور الگورتھمز کے ذریعے زیادہ طاقتور اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس نظام کے مرکز میں موجود انفرادی تخلیق کار کی آواز اور اس کی خود مختاری کا کیا بنے گا؟ اور کیا یہ نظام واقعی انہیں بااختیار بنا رہا ہے؟ یا یہ انہیں صرف اپنی بہت بڑی مشین کے ایندھن کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟